السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ نمبر 141 میں انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، عظیم صاحب کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، چیئر ہے، اس کے اوپر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پیمپر لیک ہو گیا جو کہ نجس تھا، اس میں پیشاب وغیرہ تھا۔ اب وہ جو پیمپر کی ناپاکی ہے وہ چیئر پر آ گئی، ہم نے اس کی صفائی نہیں کی، چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہماری جو ٹنکی کا پانی ہے اس چیئر پر گرا، پھر اس چیئر کا جو پانی ہے ہماری فرش پر پھیلا، اور بھی کافی لمبا چوڑا سوال انہوں نے لکھا ہے۔ ان کے سوال کا مقصد یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ جو ناپاکی تھی ہم نے اس کی صفائی کی فکر نہیں کی، اب وہ نجاست پورے گھر میں پھیل گئی ہے، رومال کو لگ گئی ہے، کپڑے کو لگ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کے شکوک اور شبہات کے مریض ہیں تو آپ کو احتیاط سے کام کرنا چاہیے، بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں لینا ہے اور بہت زیادہ لاابالی پن کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری چیئر یہ ناپاک ہو چکی ہے اور آپ کو اندازہ بھی تھا کہ اگر آج ہم نے اس کی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا تو پھر بعد میں چل کر ہم کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ خیر جو ہوا اب کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پہلی فکر آپ یہ کریں کہ جو آپ کے سامنے معاملہ ہو اس کو فوراً حل کر لیا جائے، بعد میں کے لیے پینڈنگ میں اس کو ہرگز نہ رکھے، ورنہ اس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب وہ جو کرسی ہے یہ پاک تو ہوئی نہیں ہے، پہلی فرصت میں آپ اس کرسی کو اچھی طرح دھو لے، 3 مرتبہ دھو لے، وہ پاک ہو جائے گی۔ اب آپ نے جو کہا ہے کہ اس کا پانی آپ کے رومال پر اور بھی دیگر چیزوں پر لگا ہے، تو جن جن چیزوں پر اس نجاست کے لگنے کا آپ کو یقین ہے اتنی چیزوں کا آپ دھو لے۔ آپ نے دھو کر کے یا پھر یوں ہی کوئی چیز وہ ناپاک رومال کہیں رکھ دیا تھا، وہ سوکھ چکا تھا، اب سوکھنے کی وجہ سے اس کی نجاست دوسری چیزوں کے اندر منتقل نہیں ہوئی۔ یاد رکھے اس کرسی کا پانی جس کپڑے پر لگا ہے اتنے کپڑے کو ہی آپ کو دھونا ہے، پورے گھر کی صفائی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال جاوید صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، برائے مہربانی بتلائے کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھ کر گھر والوں کو دم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم آؤٹ ڈور ہے، گھر سے باہر رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں دور سے کیسے دم کریں، تفصیل سے بتلائیں۔ دم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس پر دم کر رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، وہ بندہ آپ کے سامنے ہو۔ آؤٹ ڈور ہونے کی وجہ سے تو پھر یہ امپاسبل سی چیز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، ان بچوں کی والدہ کو یا اپنے والدین کو کہہ دیں کہ فلاں چیز پڑھ کر، معوذتین پڑھ کر، یا جو بھی آپ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کروانا چاہتے ہیں، گھر والوں کو کال کر کے انہیں کہہ دیں کہ آپ خود پڑھ لیں اور بچوں پر دم کر لیں۔ اور اگر اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ دور بیٹھے بھی اپنے بچوں کے اوپر دم کرنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی امان میں دے دیں۔ حفاظت کی ایک دعا ہے، آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ دعا ہے اعیذ اولادی، جملہ یاد کر لیں، اعیذ اولادی۔ یہاں پر آپ اپنے بچے کا نام لے لیں، مان لیجیے اپنے بچے کا نام رشید ہے، بچی کا نام فاطمہ ہے، تو یہ اعیذ اولادی رشید و فاطمہ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامۃ من کل عین لامۃ۔ یہ جو دعا ہے انشاءاللہ اس دعا کو لکھ کر آپ کے اس ویڈیو کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی تحریر کر دیں گے۔ یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیں، انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگلا سوال ہے، سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر ہماری نماز صحیح ہو گئی یا صحیح نہیں ہوئی؟ دیکھیے عصر کی نماز اتنی زیادہ تاخیر سے پڑھنے کی عادت نہ بنائیں۔
عصر کی نماز جلد از جلد پڑھ لیا کرے، اور اگر کسی وقت کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو اتنی بھی زیادہ تاخیر نہ کرے کہ بالکل سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے۔ آپ نے جو سورج غروب ہونے کے 2 منٹ پہلے نماز پڑھی ہے، بہرحال آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے، لیکن جان بوجھ کر اتنی تاخیر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، آج کل اذان مائک میں دینا بند ہو چکی ہے، ہمیں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، تو اب ہم اذان کے جو جملے ہیں ان کا جواب کیسے دیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا اذان کا جو جواب یہ ہے کہ اذان سن کر یا پھر اذان کا وقت ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، ہمارے یہاں پر لاؤڈ اسپیکر بند ہے، تو احساس ہوتے ہی آپ گھر سے وضو بنا لیں اور مسجد کی طرف چلے جائیں۔ یہ سب سے بڑا اذان کا جواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اذان کے کلمات کو سن لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو اذان کا جواب دینا ہوتا ہے یہ واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مستحب ایک عمل ہے۔ مستحب عمل کو آپ چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر ظاہر بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اذانیں بند ہے، گھر پر اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن وقت تو فکس ہے، اس لیے وقت ہوتے ہی مسجد کی طرف چل دینا یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ واجب پر عمل کرے اور مستحب کو چھوڑ دے۔ جب اذان شروع ہو جائے تو اس وقت اذان کا جواب بھی دے اور مسجد کی طرف بھی قدم اپنے بڑھائے۔ اگلا ایک سوال ہے، مجھ کو وہم کی بیماری لگ گئی ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اگر خود سے ختم کرنے کی کوشش کروں تو بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، کوئی دعا یا پھر وظیفہ بتلائیں۔ دیکھیے، جو وہم ہوتا ہے، یہ جو شکوک اور شبہات کے جو جراثیم ہوتے ہیں، یہ عام طور پر شیطان کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ شیطان اپنی طرف سے کریٹ کر مسلمان اور مومن کے دل کو غیر مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ مسلمان لوگ اپنی نمازیں، اپنی عبادات وغیرہ بالکل اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ ادا نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ کو جو وہم ہوتا ہے، جو شک ہوتا ہے عبادات کے تعلق سے اور جس معاملے میں بھی، تو آپ کو بالکل ڈرنے اور گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام بیماریوں کا ایک زبردست علاج ہے، وہ علاج یہ ہے کہ آپ اس کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، اور اس بیماری کو یا پھر اس بیماری کی وجہ سے جو اسباب پیدا ہوئے ہیں کہ مجھ کو 2 مرتبہ کام کرنا ہے، 3 مرتبہ کام کرنا ہے، اس کام کی طرف آپ دھیان اور توجہ ہی نہ دیں۔ اور جو چیزیں حرام اور حلال کے تعلق سے آپ کو شک ہوتا ہے تو یہاں پر حلال جو چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرے، علماء سے رابطہ قائم کرے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، اپنے ذہن کو خامخواہ الجھانے کے بجائے علماء کرام سے رجوع کر لیا کرے، انشاءاللہ تمام قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح چند ایک دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا خاص اہتمام رکھے۔ پہلی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی من ان یحضرون۔ تیسری دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی۔ یہ جو 3 دعا ہے، ان 3 دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے، اور اس بیماری کی طرف اور اس کو ختم کرنے کی طرف خود سے آپ قدم نہ بڑھائیں، بلکہ اس کو اگنور کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ اگلا سوال ہے، ایک صاحبہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، گھر میں بلی نے خود آ کر کے اپنے بچے دے دیے ہیں، اب وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی پیشاب پوٹی وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، میں اسے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی ہوں، لیکن مجھ کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر گھر سے ان کو باہر نکال دیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جائیں گے، اب میں کیا کروں؟ مجھ کو نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ دیکھیے، یہ جو بلی کا گھر میں ہونا یا پھر بلی کا پالنا یہ ناجائز عمل نہیں ہے، بلی کو پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، شریعت اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نجاست کا خوف اور ڈر لگا رہتا ہے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر بلی یا اس کے بچوں کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، ظاہری نجاست
نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ آپ کے مصلے پر بیٹھ جاتی ہے، آپ کے کپڑے پر چڑھ جاتی ہے، وہ بچے آپ کو سٹ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی بھی چیز بالکل ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچوں کے جسم پر یا پھر بلی کے جسم پر یا خود بلی نے کہیں پر نجاست کر دی ہے، ان کے بچوں نے کہیں نجاست کر دی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، اس کی طہارت اور پاکی کا اہتمام آپ کو کرنا ہوگا۔ رہی آپ بچوں کو باہر چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں آپ ایک کام یہ کریں کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں انہیں آپ آؤٹ ڈور ان کو شفٹ کر دیں، گھر کے باہر کسی محفوظ جگہ میں بچے اور ان کی ماں کو رکھ دیں تاکہ وہاں سے ادھر ادھر نہ گھومیں۔ کوئی کیج وغیرہ جو آپ کے گھر پر ہو سکتا ہے اس کا انتظام کر کے تھوڑا بڑا ہونے تک بچے اپنے قدم پر چل پھر سکے، خود سے کھا سکے، اس وقت تک انہیں باہر رکھے، اور جب بڑے ہو جائے تو پھر کہیں پر انہیں ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، شمس تبریز نام رکھنا کیسا ہے؟ شمس اس کے معنی ہوتا ہے سورج، اور تبریز کے معنی ہوتا ہے کلاڑی والا۔ تو شمس تبریز یہ ایک فارسی کا لفظ ہے، تبریز ایک فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، تو تبریز بھی نام رکھ سکتے ہیں، اسی طرح شمس یا پھر محمد شمس یا شمس تبریز وغیرہ نام رکھنا بالکل جائز ہے، درست ہے، شمس تبریز نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب اگر ناپاک پانی پیر پر لگ جائے اور وہ سوکھ جائے، پھر وہ پیر پاک پانی پر لگ جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل، آپ کے پیر ناپاک ہو چکے ہیں، آپ نے جب تک انہیں دھویا نہیں ہے اس وقت تک وہ پاک ہونے والے نہیں ہے، تو آپ کے پیروں کو دھونے کے پہلے اگر وہ کسی پاک پانی میں جا گرتے ہیں تو پھر وہ جو پانی ہے پاک والا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ کسی جگہ پر نجاست لگی ہے تو فوراً اس کی صفائی کی فکر کرے، ورنہ آگے چل کر بہت زیادہ دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ وسوسہ ہوتا ہے، جب میں کوئی کام کرتا ہوں یا پھر جسم کا کوئی حصہ پانی سے دھوتا ہوں تو 3 بار ریپیٹ کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ 3 بار ریپیٹ ہرگز نہ کریں، کوئی بھی کام کرنا ہے 1 مرتبہ کر لیں اور اطمینان کے ساتھ کریں۔ مان لیجئے آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ نے لاک لگانا ہے، تو ایسی صورت میں اطمینان کے ساتھ دھیان اور توجہ کے ساتھ لاک لگانا ہے اور اس کے بعد باہر چلا جانا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں کتنے بھی خیالات، شکوک، شبہات پیدا ہوتے ہیں، آپ کو دوبارہ اس کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ وضو کرتے ہیں یا پھر جسم پر کوئی نجاست اور ناپاکی ہے اس کی صفائی کرتے ہیں، تو شرعی اصول جو ہیں ان اصولوں کے مطابق وضو کر لے، غسل کر لے، نجاست والے کپڑوں کو صاف کر لے، اس کے بعد چاہے جتنا آپ کو وہم ہو، چاہے جتنے شکوک و شبہات ہو، اس کی بالکل کیئر نہ کریں، اس کو بالکل لفٹ نہ کرائیں۔ اگلا سوال ہے حضرت، میرا سوال ہے کہ میرا ایک جنس ہے جو کہ پورا ناپاک تھا، میں نے اسے بنا پاک کیے ہی الماری میں رکھ دیا تھا، چند مہینے گزرنے کے بعد جب میں نے اسے باہر نکالا تو اس میں کچھ ریڈ سا کلر آ گیا تھا، اب مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کلر کس وجہ سے ہے۔ بہرحال اب جب میں اس جنس کو پاک کرنا چاہتا ہوں تو کیا صرف اس نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے یا جو کلر اس کے اوپر آ چکا ہے اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے؟ دیکھیے آپ کی جو جنس ہے اس کے اوپر اگر ظاہری نجاست ہے تو ظاہری نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے، چاہے 1 مرتبہ میں ختم ہو جائے یا پھر 3 سے زائد مرتبہ میں۔ اور اگر آپ کے جنس پر ایسی نجاست تھی جو کہ ظاہری نہیں تھی، پیشاب وغیرہ تھا جو اس میں رس گیا ہے، اس میں چھپ گیا ہے، اس میں جذب ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں آپ 3 مرتبہ اپنی جنس کو دھو لیں اور تینوں مرتبہ اچھی طرح اس کو نچوڑ لیں، تو وہ جو کلر وغیرہ ہے وہ سب نکل جائے گا۔ اور اگر کوئی کلر ایسا ہے جو کہ لگ چکا ہے اور کافی محنت مشقت کے بعد بھی نہیں نکل رہا ہے تو پھر یہاں پر معافی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ زمین پر 2 سال کی بچی نے پیشاب کر دیا اور وہ زمین سوکھ بھی گئی ہے، ہم نے اس زمین پر پانی گرا دیا، پھر گیلے کمبل پر زمین کی
زمین پر جو پانی گرا تھا وہاں پر کمبل لگ گئی ہے تو پھر کمبل بھی ناپاک ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر آپ کی وہ جو زمین جس پر بچی نے پیشاب کر دیا تھا وہ اس قدر سوکھ گئی ہے کہ اب وہاں پر پیشاب کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی بھی اثر وہاں پر موجود نہیں ہے، تو آپ کی وہ زمین پاک ہو چکی تھی۔ اب دوبارہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ زمین دوبارہ ناپاک نہیں ہوگی، اسی طرح وہ جو کمبل وغیرہ گری ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، کیا عورت غسل جنابت یا غسل حیض کرنے کے بعد ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتی ہے یا پھر وضو کرنا لازم ہوگا؟ جی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل آپ نے کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں وضو کے جتنے اعضاء دھوئے جانے تھے وہ دھل چکے ہیں، اس لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی آپ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ کافی اور سوالات موجود ہیں، کوشش کی جائے گی اگلی نشست اور اگلے ایپیسوڈ میں ان کے اوپر بات کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔